وہ عورتیں جو تمہیں پسند ہو۔ اب پسند سے مراد یہ نہیں کہ دولت دیکھا تو پسند ہے، مالداری دیکھی تو پسند ہے، گاڑی دیکھا تو پسند ہے، گھر بنگلہ دیکھا تو پسند ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے نکاح میں لاؤ وہ عورتیں جو تمہیں پسند ہے۔ میں نے کہا قرآن تیری عظمت پہ احمد رضا شاہ کی جان قربان، قرآن بتا پسند سے مراد کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے پسند سے مراد یہ ہے لڑکا یا لڑکی کی دینداری ہو، لڑکی کی عظمت اسلام پر چلنے والی ہو، لڑکی کی کنیزائے فاطمہ ہو، لڑکی کی کنیزائے عائشہ صدیقہ ہو، لڑکی کی کنیزائے ام المؤمنین حضرت فاطمہ زہرا ہو۔ معلوم یہ چلا کہ گاڑی دیکھ کر شادی نہ کرو، دولت دیکھ کر شادی نہ کرو، اگر شادی کرنی ہے تو دینداری دیکھ کر شادی کرو۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر تم دینداری دیکھ کر شادی کرو گے تم یہ دیکھو لڑکی نمازی ہے کہ نہیں، لڑکی روزہ رکھنے والی ہے کہ نہیں، لڑکی تراویح کا اہتمام کرنے والی ہے کہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر لڑکی کی دنیا داری ہو وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لیکن ایک کائنات کے بسنے والوں انسانوں اس دھرتی پہ توحید کی پرچم کو بلند کرنے والوں نوجوانوں سنو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر لڑکی دیندار ہو لڑکی جس گھر میں جائے گی اس گھر کو آباد کر دے گی۔ اسی لیے لڑکی کا نمازی ہونا، لڑکی کا صوم و صلات کا پابند ہونا، لڑکے کا بھی پابند ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر جب میاں بیوی اچھے رہیں گے اولاد بھی اچھے ہوں گے، جب اولاد اچھے ہوں گے تو اولاد اپنے وقت کا رہبر اعظم بن کر چمکے گا، اولاد اپنے وقت کا بہترین حافظ قرآن بن کر چمکے گا، اولاد اپنے وقت کا بہترین قاری قرآن بن کر چمکے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، مختصر میں بیان کرتا ہوں، حضرت موسیٰ صالح جن کی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امی جان کا نام ہے ام الخیر ماہ فاطمہ، ام الخیر کے نام سے بڑا مشہور زمانہ ہے۔ اللہ اکبر، شب زفاف کی رات ہے، حضرت موسیٰ جان کے صالح دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکی تو ہاتھ سے بھی صحت مند ہے، لڑکی کے چہرے پر نورانیت چمک رہی ہے۔ شرط یہ لگا دیا تھا، واقعہ بڑا لمبا ہے، مختصر میں بیان کر رہا ہوں، وقت کی قلت دامن گیر ہے۔ وہ اپنے سسور کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے سسور جی آپ نے یہ کہا تھا لڑکی گونگی ہے، آپ نے یہ کہا تھا لڑکی لنگی ہے، آپ نے یہ کہا تھا لڑکی اندھی ہے، لیکن تو لڑکی دیکھ رہی ہے، لڑکی چلتی بھی ہے۔ اللہ اکبر، اب ان کے سسور کہتے ہیں یعنی ام الخیر فاطمہ کے ابو جان کہتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا ابو قادر میں نے اپنی بیٹی کو اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی غیر محرم سے بات نہیں کیا تھا، اسی لیے میں نے گونگی کہا ہے۔ اے بیٹا موسیٰ صالح جنگی دوست میں نے اسے لنگڑی لونگی اس لیے بتایا تھا اس کے قدم کبھی گناہ کی طرف نہ چلے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ماں نیک صالح ہو عابدہ ساجدہ ہو جب اس کے بدن سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ایسا ویسا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے وقت کا پیرانے پیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کیا کون بات سی ماں بابا لکھے نساء نکاح میں لاؤ وہ عورتیں جو تمہیں پسند ہو۔ اگر ماں باپ نیک صالح رہیں گے تو اولاد بھی نیک صالح پیدا ہوگی۔ یاد رکھنا ایک میاں بیوی شوہر تھے، جب بھی شوہر آتا کمرے میں کہتا بیوی سے کہتا تم بھی جنتی میں بھی جنتی، ہر روز کا ہی ڈرامہ تھا۔ جیسے روم میں قدم رکھتا بیوی کہتی السلام علیکم اے شریک حیات، شریک حیات کہتا تم بھی جنتی میں بھی جنتی۔ تو شوہر نے کہا، بیوی نے کہا کہ میاں شوہر نامدار یہ مسئلہ کیا ہے، تم بھی جنتی میں بھی جنتی؟ تو شوہر نے یہ کہا کہ میں کالا ہوں
मैं काला हूँ और तुम गोरी हो। जब तुम्हारी खूबसूरती को देखता हूँ ये कहता हूँ अल्लाह तूने मुझे खूबसूरत लड़की अता किया, तेरा शुक्र है। जब तुम मुझे देखती हो मैं काला कलुट्टा इंसान हूँ, लेकिन तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हो। मौला तूने जैसा दिया है तेरा शुक्र है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के एवज हम दोनों जन्नती हैं। इसीलिए कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब भी आपके खानदान में किसी की शादी हो आप देखें लड़की दीनदारी है कि नहीं। अल्लाह अकबर। आज देखिए ना माशाअल्लाह हमारे पीर मोहम्मद चाचू ने अल्हम्दुलिल्लाह बगैर जहेज के कोई डिमांड नहीं किया। ये नहीं कहा गाड़ी चाहिए, ऐसी चाहिए, ये चाहिए, कूलर चाहिए, कुछ नहीं कहा, फकत लड़की चाहिए, लड़की दीनदार होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार लड़की देखकर जनाब पीर मोहम्मद साहब सिबला ने शादी किया है। मैं इनकी हौसले को, मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ, इन्हें सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला मखदूम सिमना के सदके में इन्हें जल्द से जल्द मेहमान काबा बना दे, मेहमान मदीना बना दे। बोले आमीन। याद रखिए दीनदार देखकर शादी करो। हाँ यार हजरत अली का नाम सुना है, हजरत अली का नाम सुना होगा ना। हजरत अली कौन है? हजरत अली वही अली है ना जिनके गोद पर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक रखकर सो गए। अब हजरत अली क्या देख रहे हैं? हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो रही है। हजरत अली कभी सोचते हैं अगर मैं अपने प्यारे आका को बेदार कर दूं तो प्यारे आका आराम फरमाए, कहीं ऐसा ना हो नींद में दखल पैदा हो जाए, बहरे कर। हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो जाती है। जब हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो जाती है हजरत अली आहो पका करने लगते हैं, हजरत अली रोने लगते हैं। प्यारे आका बेदार हो जाते हैं। अब प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं ए अली ये क्यों आंखों आंसू है, तुम्हारे आंख में आंसू कैसे हैं, तुम क्यों आहो बका कर रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? हजरत अली ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम फरमा रहे थे, मेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। अल्लाहू अकबर। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं ए अली तुम्हारी नमाज असर कज़ा हो गई है, इसीलिए आहो बका कर रहे हो, इसीलिए रो रहे हो। ए अली घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चक्षु सुहाग तेरे साथ है, बदन तुजल तेरे साथ है, बहाव यासीन तेरे साथ है, जाजल मुज़म्मिल तेरे साथ है, जाजल मुदस्सिर तेरे साथ है, नबियों का सरदार तेरे साथ है, इमामुल अंबिया तेरे साथ है। अल्लाह की ज़ात की कसम मेरे प्यारे आका ने सूरज के जानिब अपने औलियों से इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज उलट आया और हज़रत अली ने नमाज असर अदा कर ली। इसी शायर ने क्या खूब नक्शा खींचा है, कहता है नमाज असर जो पढ़ ली है, पूछा जो अली बोले नमाज असर पढ़ ली है, तो पूछा जो अली बोले मेरे सरकार का सूरज निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते दम निकल जाए अच्छा है। उसी हजरत अली की जब शादी हुई ना सिद्दीक़ अकबर पहले खलीफा आगे बढ़े, कहे हुजूर हजरत अली की शादी आपके लफ्ते जिगर, आपके नूर नजर हजरत फातिमा ज़ुहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुनक़िद हुई है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा हुजूर मैं खुशी के तहत सारा सामान जेवरात सब कुछ मैं दूंगा, हुजूर आप इजाजत फरमा दें। हुजूर ने कहा कि अगर तुम आज हजरत फातिमा को जेवरात से नवाज दोगे तो कल हो कि जो गरीब बेटियां रहेंगी उनका क्या हश्र होगा। आका ने कहा सिद्दीक़ अकबर रहने दो, ये जहेज की जरूरत नहीं है, बल्कि शादी वो है जो हजरत अली की शादी हुई ना, जुम्मा का दिन था। प्यारे आका ने जुम्मा का खुतबा दिया, मस्जिद में हजरत अली की शादी हुई, मस्जिद में हजरत अली का निकाह हुआ। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हुआ ना हजरत अली से, तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज नहीं दिया। चाहते तो भाई इशारा करते सारा पहाड़ सोना बन जाता, दे देते, लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? जहेज में कुरान दिया, जहेज में नमाज दिया, जहेज में मुसल्ला दिया। अब मेरे ज़हन में एक ख्याल आया, ऐ अहमद
حضرت شمس آخر کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی کی شادی ہو رہی ہے حضرت فاطمہ سے، تو جہیز میں قرآن مل رہا ہے، جہیز میں مصلی مل رہا ہے، جہیز میں لوٹا مل رہا ہے، تو سوال کرنے والے نے سوال تو کر لیا، لیکن عالم تصور میں یہ جواب ملتا ہے معاملہ ایسا ہے، جانماز اس لیے دیا ہے، قرآن اس لیے دیا ہے، لوٹا اس لیے دیا ہے، اگر پریشانی آئے لوٹا لے گی، وضو کرے گی، نماز پڑھے گی، مصلی بچھا کر نماز پڑھے گی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گی، جب نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد رب قدیر کے بارگاہ میں جو دعا کرے گی، تو رب قدیر قرآن اور نماز کے عوض اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، بلکہ اپنے بارگاہ میں قبول کر لے گا، 40 مقصدوں کو پورا کر لے گا۔ اس لیے آپ بھی اپنی لڑکی اور لڑکیوں لڑکے اور لڑکیوں کوئی کوشش کرے کہ جب بھی کوئی لڑکی کسی کے گھر سے ودا ہو قرآن کریم کا تحفہ پیش کرے، قرآن شریف کرے، انشاءاللہ اگر آپ نے قرآن شریف دینا شروع کر دیا اور یہ رسم اگر آ گیا، انشاءاللہ ہمارے اس زمانے میں انقلاب پیدا ہوگا، اسلام کی عظمت و شان اور بلند ہوتے رہے گی۔ بھائی اسلام کی شان تو خود ہی بلند ہے، لیکن اپنی محنت و مشاہدہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب دو مصرے پڑھتا ہوں، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ سلار بھائی نے پڑھ دیا تو میرے ذہن میں آ گیا ہے، اس کے بعد حضرت علامہ نعیم الدین نظوی صاحب ملا کہ مکمل مفصل خطاب ہوگا، ملاحظہ فرمائیے کہ گردوں سے پہلے چاند توڑ لائیے، عمران بھائی دو مصرے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ گردوں سے پہلے چاند توڑ لائیے، گردوں سے پہلے چاند توڑ لائیے، کہ گردوں سے پہلے چاند توڑ لائیے، پھر شوق سے عمران کا صحرا سجائیے، پھر شوق سے عمران کا صحرا سجائیے، گردوں سے پہلے چاند توڑ لائیے۔ اب دلہن کے تعلق سے ایک بڑا پیارا مسئلہ پڑھتا ہوں، آخری بند پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اب شادی کے دن سنیں گے زہرا وغیرہ، ملاحظہ فرمائیں کہ شہناز ہے عروج تو پھر اس کی راہ میں، کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، پیار سے بولے سبحان اللہ، کہ شہناز ہے عروج تو پھر اس کی راہ میں، کہ شہناز ہے عروج تو پھر اس کی راہ میں، کہ شہناز ہے عروج تو پھر اس کی راہ میں، دولہے میاں گلاب نہیں دل بچھائیے، دولہے میاں گلاب نہیں دل بچھائیے، گردوں سے پہلے چاند توڑ لائیے۔ علامہ نعیم الدین صاحب اللہ تشریف فرمائے، آخری شعر پڑھتا ہوں کہ ہے یہ دعا حضرت نعیم الدین کی، حضرت کے نام پر بولے سبحان اللہ، کہ ہے یہ دعا حضرت سالار بھائی کی، ہے یہ دعا حضرت عبدالحفیظ کی، ہے یہ دعا حضرت نعیم الدین کی، جوڑا رہے سلامت، جوڑا رہے سلامت، جوڑا رہے سلامت، زینت بڑھائیے، جوڑا رہے سلامت، زینت بڑھائیے، گردوں سے پہلے چاند توڑ لائیے، پھر شوق سے عمران کا صحرا سجائیے۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا نعیم الدین نظوی صاحب اللہ تشریف لائیں گے، وہ ہمارے استاد ہیں، میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے